Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 21st lecture of Muslim Personal Law. لیکچر کی طرف جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسپلینیشن آف وائڈ میرج. وائڈ کی لفظی معنی ہے باطل، بے اثر. تو ڈیفینیشن: A wide marriage is no marriage at all. وائڈ میرج جو ہے یہ شادی ہے ہی نہیں سرے سے. It does not have the value of a marriage according to Islamic law. It does not create rights or obligations. The offspring in this case are illegitimate. یعنی کہ وائڈ میرج جو ہے، باطل شادی جو ہے، یہ سر سے شادی ہے ہی نہیں اسلامی قوانین کے روح سے. یہ رائٹ اور اوبلیگیشنز، حق اور ذمہ داریاں بالکل بھی کریٹ نہیں کرتا. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ناجائز تصور ہوں گے. وائڈ میرج کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، سیکشول انٹرکورس. اس کے نتیجے میں، وائڈ میرج کے نتیجے میں جو جسمانی تعلقات ہوتے ہیں وہ اللیگل ہوتے ہیں، غیر قانونی ہوتے ہیں اور اماؤنٹس ٹو زنا، یہ زنا تصور کیا جاتا ہے. نمبر 2، میوچل رائٹس. نو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آر کریٹڈ. مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے اوپر نہ کوئی حق بنتا ہے، نہ کوئی ان کی ذمہ داری ایک دوسرے کے لیے بنتی ہے ایسی شادی کے نتیجے میں جو کہ سرے سے شادی ہو ہی نہیں. نمبر 3، میرٹل اسٹیٹس. نن آف دا پارٹیز آر تھاٹ ٹو بی میریڈ. ایسی یعنی وائڈ شادی کے نتیجے میں کوئی بھی پارٹی ان میں سے یا مرد یا عورت شادی شدہ تصور نہیں کیے جائیں گے. نمبر 4، چلڈرن اف بورن اور illegitimate. ایسی شادی کے نتیجے میں، ایسے بندھن کے نتیجے میں جو کہ وائڈ ہو، جو کہ باطل ہو، اس کے نتیجے میں اگر بچے پیدا ہو جائیں تو وہ ناجائز ہوں گے، وہ illegitimate ہوں گے، وہ قانونی بچے نہیں ہوں گے. نمبر 5، inheritance right. None of the parties get rights to inheritance in case of the death of the other party. ایسی صورت میں مرد مر جائے یا عورت کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں دوسرے کے لیے، یعنی ایک پارٹی کی فوتگی کی صورت میں دوسرے کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں بنتا. ویلڈ شادی کے نتیجے میں ایک پارٹی کی اگر ڈیتھ ہو جائے، سپوز شوہر کی فوتگی ہو جائے یا بیوی کی فوتگی ہو جائے، تو دوسرا اس کی جو وراثت ہے اس میں سے حصہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن وائڈ شادی کے نتیجے میں اس طرح کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں. وائڈ شادی کی وجوہات کیا ہیں؟ وائڈ میرج کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، consanguinity. consanguinity results in wide marriage. یعنی خونی رشتہ، مثلا مرد اور عورت کے درمیان اگر خونی رشتہ ہے، بالفرض ماں بیٹا ہے یا بہن اور بھائی ہیں، تو اس طرح رشتہ وائڈ میرج کا باعث بن جاتا ہے. نمبر 2، پولی اینڈری. یعنی ایک عورت ایک ہی وقت میں اگر 2 مردوں کے ساتھ شادی کرے. پولی اینڈری مینز میرج آف اے وومن with 2 or more men at same time. It results in wide marriage. Number 3، affinity. یعنی قرابت داری، رشتہ داری. Reason of affinity also results in wide marriage. قرابت داری، مثلا ایک مرد ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرے قانونی طور پر اسلامی طریقے کے مطابق، تو پھر اس کی قرابت کی وجہ سے اس لڑکی کی دوسری بہن کے ساتھ جب تک یہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے، حیات ہے، زندہ ہے، تب تک اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس کی ماں کے ساتھ ایفینٹی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے تو وہ وائڈ میرج، باطل شادی تصور ہوگی. نمبر 4، فوسٹریج. فوسٹریج is the fourth factor that results in wide marriage. فوسٹریج کا مطلب ہے دایا گیری کرنا. مثلا ایک
لڑکا پیدا ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ نہیں آ رہا، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے اس نے کسی دوسرے خاتون کا دودھ پیا جو اس کی اصل ماں نہ ہو، تب یہ فاسٹریج کا کیس بن جاتا ہے۔ یا ایک بچی پیدا ہو گئی، اس کی ماں کا دودھ نہیں آ رہا، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیے، یہ فاسٹریج کا کیس بن جاتا ہے۔ رضاعت، رضاعی ماں، رضاعی بھائی، رضاعی بہن، اس طرح کے رشتوں سے بھی اگر شادی کی جائے تو وہ وائڈ میرج ہوگی، وہ قانونی شادی نہیں ہوگی۔ کمنگ ٹو دا کنکلوژنس، وائڈ میرج از نو میرج ایٹ آل۔ وائڈ میرج جو ہے اسے شادی کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ سرے سے شادی ہے ہی نہیں۔ اٹ از ناٹ الاؤڈ بائی اسلامک لا۔ اسلامی قوانین نے، اسلام کے قانون نے اس جیسی کسی شادی کی اجازت ہی نہیں دی۔ اٹ ڈز ناٹ کریٹ رائٹس۔ دا چلڈرن ان اٹس ریزلٹ بورن اور illegitimate۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔